توحید حق کا وہ پاسدار اس حدیث کے مطابق ایمان کی مٹھاس پانے کے لیے یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو کوئی بھی فرد ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا۔ اور ان میں سب سے پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ طاہر القادری صاحب سے مرد کریں گے کہ ویسے تو آپ اپنے حلقے اور پارٹی کے نابغہ ہیں، یعنی علم و فن کے ماہر و فائق تر عالی مرتبہ شخصیت ہیں، جیسے کہ آپ کے پارٹی والے ظاہر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قادری صاحب کو یہاں بات صحیح طور پر پیش کرنا ہی نہیں آئی، اس لیے کچھ اور کہہ گئے، حالانکہ جناب کئی کتب دیکھ دیکھ کر یہ دورہ کروا رہے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارضا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی گئیں تو اس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اور ان تین چیزوں میں پہلی چیز کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز کی محبت پہ غالب ہو، سب سے بڑھ کر وہ اللہ اور اس کے حبیب سے پیار کرنے والا ہو۔ اور دوسری چیز وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ محبت کا اور کوئی پیمانہ نہیں ہے اہل ایمان کے لیے سوائے یہ لا يحبه الا للہ، اس کی ساری محبت صرف ایک اللہ کے لیے۔ محبت کی بنیاد اللہ ہے، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے پیار ہے، اللہ کے لیے جدائی ہے۔ اور تیسری چیز وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُخْذَفَ فِي النَّارِ، وہ کفر میں لوٹ جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اس حدیث کے مطابق ایمان کی مٹھاس پانے کے لیے یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو کوئی بھی فرد ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا۔ اور ان میں سب سے پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اس سے پہلے ان دروس کے سلسلہ نمبر 12 میں ہم دلائل اور بریلوی فرقہ کے اکابر علماء کے مسلمات اور اعترافات کے ساتھ یہ واضح کر چکے ہیں کہ محبت میں ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے اللہ کی محبت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آئیے اب اس حدیث کو لے کر قادری صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو صحیح عقیدہ توحید کو سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کے لیے ان کی وضاحت کر دینا ضروری ہے۔ اللہ کی توفیق و نصرت کی طلب کے ساتھ وہ امور ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے سنیے قادری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ اس میں جو توجہ طلب لفظ ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے احب الیہ مما سواہما، ان دوہما تثنیہ کا صیغہ ہے۔ یہ جو ضمیر ہے قاعدہ عربی لغت کا یہ ہے کہ اللہ اور مخلوق کو اگر دو کا ذکر چل رہا ہو تو اللہ اور مخلوق کو اس طرح اکٹھا ایک لفظ میں ایک ضمیر میں جمع نہیں کرتے۔ اللہ اور اللہ کے بندوں میں سے اگر کسی کی بات ایک حدیث میں ہو رہی ہے تو الگ الگ ذکر کیا جائے گا، یوں نہیں کیا جائے گا کہ خدا اور مخلوق دونوں کو ملا کر ہما کہہ دیا جائے۔ طاہر القادری صاحب سے مرد کریں گے کہ ویسے تو آپ اپنے حلقے اور پارٹی کے نابغہ ہیں، یعنی علم و فن کے ماہر و فائق تر عالی مرتبہ شخصیت ہیں، جیسے کہ آپ کے پارٹی والے ظاہر کرتے ہیں، لیکن عربی زبان کے اصول و ضوابط گھڑنے کا اختیار پھر بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ آخر عربی لغت کا یہ قاعدہ آپ نے کس کتاب سے پڑھ لیا؟
ہم جیسے طالب علم نے عربی لغت کے جو چند قاعدے پڑھ رکھے ہیں، ہمیں تو ان میں یہ کہیں نظر نہیں آیا۔ قادری صاحب اپنے اس قاعدے کا ماخذ اور مصدر اور منبع وہ تو بتا دیجئے، تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ عربی لغت کا یہ قاعدہ تسی کڈیا کتوں ہے۔ صحیح بخاری پڑھانے والے شیخ الحدیث کا تو کیا کہنا، صحیح بخاری پڑھنے والے طالب علم بھی جانتے ہیں کہ عرصہ قدیم سے اہل علم اس حدیث کو پڑھاتے، اس کی شرح اور وضاحت فرماتے ہوئے سیواہما پر وارد ہونے والے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، اور اس کے 10 سے 12 مختلف جوابات ہمارے سامنے ہیں، لیکن عربی لغت کا یہ قاعدہ زبردستی کے نابغے کے علاوہ کہیں سننے اور دیکھنے کو نہیں ملا۔ حقیقت یہ ہے کہ قادری صاحب کو یہاں بات صحیح طور پر پیش کرنا ہی نہیں آئی، اس لیے کچھ اور کہہ گئے، حالانکہ جناب کئی کتب دیکھ دیکھ کر یہ دورہ کروا رہے ہیں۔ آگے ضرورت پیش آئی تو ہم عرض کریں گے، فی الحال آگے بڑھتے ہیں، سنیں قادری صاحب آگے کیا فرما رہے ہیں اپنے اس قاعدے کی تشریح کرتے، مثال دیتے ہوئے۔ وہ خالق ہے اور مخلوق ہے، ان دونوں کے ایک ضمیری لفظ میں اللہ اور مخلوق کو اکٹھا نہیں کیا جاتا۔ اب بات کو سمجھیں، قرآن مجید میں ہے، ارشاد فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ مومنوں کے لیے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان پر درود بھیجتا ہے۔ یصلی واحد کا صیغہ ہے، بولیے یصلی واحد کا صیغہ ہے، یصلی علیکم وملائکتہ، اور پھر اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا درمیان میں واو عاطفہ لگا کر اللہ کا ذکر بصیغہ واحد کیا، یصلی علیکم، واو عاطفہ کے بعد وملائکتہ کو الگ فرمایا۔ تو وہاں چونکہ لوگوں کا ذکر ہے، بندوں کا ذکر ہے، عباد کا ذکر ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس فعل واحد میں اپنے ساتھ ملائکہ کو بھی شامل نہیں فرمایا۔ دینی مدارس کی پہلی کلاس پڑھنے والے طلبہ جو جملہ فعلیہ کی بحث پڑھتے ہوئے یہ جان لیتے ہیں کہ فعل صیغہ واحد کب آتا ہے اور جمع کب، لیکن منہاج والوں کے شیخ الاسلام ان کا اس طرح دھیان نہیں کیا، اسی لیے عجیب و غریب باتیں بنا کر عجیب نقطے نکال رہے ہیں۔ اس تفصیل سے قطع نظر کرتے یہ دیکھے کہ قادری صاحب اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اختیار کردہ معاملہ سمجھا اور اپنے خیال کے مطابق معلومات کا ایک بڑا انمول ذخیرہ فارورڈ کر رہے ہیں۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کے ہاں جو مقام و مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کسی فرد کا نہیں، لیکن یہ وضاحت جس طرح قادری صاحب بیان کر رہے ہیں، کیا واقعی یہ معاملہ ایسا ہی ہے؟ تو بڑے ہی افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں، یہ محض قادری صاحب کی معلومات کا قصور ہے، کوئی اسے ایسا سمجھتے رہے اور بیان بھی فرما دیا، اور اپنے بقول بڑے بڑے مشائخ جو اس نام نہاد دورہ صحیح بخاری میں بیٹھے ہوئے وہ خاموشی سے سن بھی رہے ہیں، اور بعض تو لکھنے میں مصروف ہیں کہ یہ قیمتی نقطے کہیں ملنے نہیں۔ تفصیل سے پہلے قادری صاحب کا اگلا نقطہ بھی سن لیجئے۔ اور جب وہی درود جب نیک صالح بندوں پر پڑھنا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کے ذاکر بندوں پر صلہ کے طور پر، اجر کے طور پر، جب اللہ رب العزت نے اور فرشتوں نے درود پڑھنا تھا بطور اجر، ذکر کے اجر کے طور پر، تو اللہ نے هو الذی یصلی علیکم بصیغہ واحد اپنا ذکر الگ فرمایا اور ملائکہ کا ذکر واو عاطفہ کے بعد الگ فرمایا۔ مگر وہی درود جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھنا تھا اور ملائکہ نے بھی، تو وہاں ان کو الگ کرنے کی بجائے اللہ نے اپنے ساتھ ملائکہ کو ملا کر صیغہ جمع استعمال کر دیا، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس جگہ هو الذی یصلی علیکم، فاعل اور فعل یصلی بصیغہ واحد پہلے بیان کر دیا، اور واو عاطفہ لا کر وملائکتہ ان کے فاعلین کو الگ بیان کیا، اور جب الصلاۃ علی النبی کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے خود کو اور ملائکہ کو اکٹھا ذکر کر کے یصلون علی النبی ایک ہی فعل میں دونوں کو جمع فرما دیا۔ اس کو واو تشریق کہتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو جو بھی محبوب خدا پر درود بھیجنے والا ہے، حضور کے ساتھ اللہ کی محبت، شفقت اور ملاطفت کی وجہ سے ان سب کو اپنے فعل میں شریک فرما لیتے ہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور محبتوں کا، تو اس کا انکار تو کوئی مومن فرد نہیں کر سکتا۔ قرآن اور حدیث میں اس رحمت و شفقت کے لیے، انہیں ثابت کرنے کے لیے 20 مثالیں موجود ہیں۔ اہل علم خصائص رسول اور دیگر مختلف عنوانات کے تحت تحریری اور تقریری صورتوں میں انہیں بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن قادری صاحب نے اس کے لیے جس آیت کو مثال بنانا چاہا اور جس بات کو دلیل بنا کر پیش کیا، وہ یہاں صادق نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کے سامنے ثبوت کے ساتھ رکھوں گا۔ الحمدللہ اہل الحدیث کا ایک ادنا سا خادم اور طالب علم ہو، بغیر دلیل کے بات کرنا سیکھے ہی نہیں۔ دلیل کی اہمیت، ضرورت، تعلیم، تلقین، تاکید، یہ تو ہمارا اہم سبق اور گویا ہماری گھٹی بھی ہمیں پلایا ہوا ہے۔ الحمدللہ جس طرح صلاۃ علی النبی کے لیے قرآن مجید میں یہ نص ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں، بالکل انہی الفاظ کے ساتھ اسی ترتیب پر بعض نیک اعمال کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عطا کردہ اسی فضیلت کا ذکر احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ چند ایک آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 664، براء بن عازب رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، كان يقول ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صفوں والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ دیکھیں سنن نسائی حدیث نمبر 646، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 997، اور خود ڈاکٹر صاحب کے نام سے چھپی ہوئی کتاب ہدایت الامہ علی منہاج القرآن والسنہ صفحہ 399 پر بھی مذکور ہے، اور صفحہ 401 پر بھی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 676 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 1005، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے صفوں کی دائیں جانب والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ تیسری دلیل صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3467، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 11086، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے بھی یہی حدیث مروی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی کتاب الانعام فی فضل الصیام صفحہ 70 پر اسے نقل کر کے لکھا ہے کہ منذری رحمہ اللہ نے اس کی سند کو قوی کہا۔ آئیے چوتھی دلیل کی طرف، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 995، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں، اور جو کوئی صف میں خالی جگہ میں کھڑے ہو کر اسے بھر دے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ قادری صاحب کی ہدایت الامہ کے صفحہ 400 پر بھی یہ روایت ہے، اور نقل کیا کہ امام حاکم نے اسے امام مسلم کی شرط صحیح کہا۔ اب ان چاروں احادیث میں غور فرما لیجئے۔ پہلی صفوں میں نماز ادا کرنے والے مومن، صفوں کے دائیں جانب یعنی سیدھی طرف نماز پڑھنے والے مومن، صفوں کو ملانے والے، خالی جگہ بھرنے والے مومن، اور سحری کھانے والے مومن، ان سبھی کے لیے احادیث میں یہی الفاظ ہیں، جیسے کہ سورۃ الاحزاب کی آیت 56 میں ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون، اور خود طاہر القادری صاحب نے بھی ان احادیث کو نقل کیا، ان کا صحیح ہونا بھی نقل کیا۔ تو پھر قادری صاحب کا دورہ صحیح بخاری میں بڑی تکرار کے ساتھ یہ بات دہرانا صحیح نہ ہوا کہ جب دیگر ایمان والوں کے اجر و ثواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمانی تھی تو فرشتوں کو الگ ذکر کیا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے خود کو اور ملائکہ کو اکٹھا ذکر کر کے ایک ہی فعل میں دونوں کو جمع کر دیا۔ ان کی یہ دورے والی بات ان کی نقل کردہ احادیث کے خلاف ہے، کیونکہ دیگر ایمان والوں کے بارے میں بھی یصلون علی کے لفظ موجود ہے۔ اگر دورے کے وقت بھی یہ احادیث
جناب شیخ الاسلام صاحب کو یاد رہتی تو اس طرح کی باتیں بنانے سے بچے رہتے۔ اب آگے سنیے حضرت جی کیا فرماتے ہیں۔ اور یہاں چونکہ اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کا ذکر تھا، حکم یہ دینا مقصود تھا کہ لوگوں میری محبت کو محبت مصطفیٰ سے جدا نہ جانو، اور محبت مصطفیٰ کو محبت خدا سے جدا نہ جانو۔ اگر یہ دو محبتیں الگ الگ اپنے وجود میں، اپنے حکم میں الگ الگ دو محبتیں ہوتی تو اللہ رب العزت دونوں محبتوں کو یکجا کر کے احب الیہ مما سواہما، ایک ضمیر جو تثنیہ کے لیے ہے اس ایک لفظ میں جمع نہ فرماتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے۔ اور یہ اس سوال کا جواب مل گیا کہ بعض ذہنوں میں آئے کہ آپ کثرت سے حضور سے محبت کرتے ہیں، تو حضور سے محبت ہوئی تو اللہ سے محبت کیا ہوئی؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا بزبان رسول کہ اگر میرے محبوب کی محبت کے ساتھ میری محبت کا معنی اور مفہوم سمجھنا چاہتے ہو تو احب الیہ مما سواہما میں غور کرو۔ میں نے اپنی محبت کو محبت مصطفیٰ سے جدا نہیں کیا اور محبت مصطفیٰ کو اپنی محبت سے جدا نہیں کیا، دونوں کو ایک لفظ میں جمع کر کے سمجھا دیا کہ میری اور میرے محبوب کی محبت کا حکم ایک ہے۔ جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، بقول ان کی اعلیٰ حضرت ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں، تو دونوں کا حکم ایک کیسے ہو گیا؟ پھر خود قادری صاحب نے بھی احبیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرتے ہوئے اپنی اسی تقریر میں کہا، چونکہ ان کے لیے حکم وہی ہے ایمان کے باب میں جو ذات الہی کا حکم ہے، سوائے الوہیت و معبودیت کے۔ بات کو ذرا اور آسان کر دیتے ہیں، جیسے ہم اللہ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو محبت رسول میں اس حد تک نہیں جا سکتے کہ ہم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا اقرار کریں اور ان کی بھی عبادت کرنے لگ جائیں۔ اور یہ فرق تو خود قادری صاحب نے بھی تسلیم کیا، جو اللہ کی محبت میں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی عبادت قطع نہیں کرتے۔ اگر کسی بدبخت نے اس کے اقرار کر دیا تو ہم تو کیا بریلوی بھی اس کے مشرک ہونے کا فتویٰ اور گواہی دینے لگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اور مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کا حکم ایک ہی کیسے ہو گیا؟ فرق تو ظاہر اور واضح ہے۔ اصل میں ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس حدیث اور مماثلت والی حدیث کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے مختلف جوابات نقل کرتے ہوئے فرمایا، ان دونوں احادیث کے درمیان جمع و تطبیق کے لیے جو بہترین جوابات دیے گئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ تثنیۃ الضمیر ہنا للایماء ان المعتبر هو المجموع المرکب من المحبتین، یہاں ضمیر تثنیہ اس طرف اشارہ کرتی ہے وہ محبت معتبر ہے جو دونوں محبتوں سے مرکب ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی محبت ہو، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ایک اکیلے بیکار ہے جبکہ وہ دوسرے کے ساتھ مربوط ملی ہوئی نہ ہو۔ فمن يدعي حب الله مثلا ولا يحب رسوله لا ينفعه ذلك، پس جو کوئی اللہ سے محبت کا مدعی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے تو صرف اللہ سے محبت اسے فائدہ نہیں دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اسی پہ دلالت کرتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ ہے امام ابن حجر رحمہ اللہ اور بعض دیگر شارحین بخاری کی توجیہ، اور علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ نے اپنی شرح صحیح بخاری عمدۃ القاری میں بھی اختصار کے ساتھ یہ توجیہ بیان کر رکھی ہے۔ یاد رہے کہ یہ توجیحات اس لیے کی گئی کہ بظاہر اس حدیث کا دوسری حدیث سے تعارض نظر آتا ہے، عربی کے لغت کے قاعدے والی کوئی بات کسی نے نہیں کی، یہ تو ماشاءاللہ گھر کے نابینے کا ہی کمال ہے۔ ابھی اس حدیث کو لے کر قادری صاحب نے جو کچھ مزید کہا اس کا تجزیہ جاری ہے، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اسے پورا کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔